کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ میں پیدا فرمایا اور تحریک اسلامی سے وابستہ فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمام ہی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی ایک رات میں بیٹھ کر اپنی زندگیوں میں کچھ اللہ کی عبادت اور حالات پر غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس رات کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کے ذریعے ہم اپنی شخصیت میں کیسا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر آپ قرآن کو بغور پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں جو قرآن کے اندر بتائی گئی، تقریباً یہ آیت 3 سے 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں اور اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ایک ایسا نبی اٹھا جو تلاوت آیات کرے، نفس کا تزکیہ کرے اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول کے لیے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور آپ کی زندگی کے ہزاروں سال بعد جو پوری ہوئی، اس کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے کسی اور احسان کے معاملے میں اتنا زیادہ نہیں بتایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے کتاب پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو آج میں اسی ایک حصے کو جو انبیائی مشن ہے، انبیائی کام ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی اور جس کے احسان کا تذکرہ خود اللہ نے قرآن میں کیا کہ نبی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اگر آج کے کانٹیکسٹ کے اندر، آج کی سائنسز کی زبان میں نفس کے تزکیے کو ہم کہیں تو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی شخصیت کا ارتقاء، نفس کا تزکیہ، یہ اس کا کلوز میننگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک غیر مسلم مورخ نے، بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سی تعریفی کلمات بیان کیے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم مورخ نے بڑی اہم بات کہی آپ کے کارنامے کے اوپر۔ اس نے کہا کہ یہ محمد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے عرب کی سنگلاخ زمین پر، ایک ایسی جگہ جہاں پہ پورا معاشرہ جاہل اور اجڑ تھا، جو پڑھائی سے نابلد تھا، ایسے لوگوں کو اٹھا کر ان کی اس قسم کی ٹریننگ کی، ان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل، اس قسم سے ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا اور ایک ایسا گروپ تیار کیا جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نہ ایسا کوئی گروپ تیار ہوا نہ اس کے بعد تیار ہوا۔ یہ ایک غیر مسلم مورخ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کے کارنامے کو اور اچیومنٹ کو بتاتے ہوئے، جس کو انڈائریکٹلی قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ ایک ایسی ٹیم کو تیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایسی شخصیتوں کو تیار کیا کہ اس قرآن کے ذریعے ان کا نفس کا تزکیہ اس طرح ہوا کہ وہ جو جاہل تھے، اجڑ تھے، تعلیم سے نابلد تھے، وہ قوموں کے امام بن گئے۔ اگر آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے 2 بڑے پہلو ہیں، ایک انٹرنل پہلو ہے جس کو ہم انٹرنل کلینزنگ کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی ہمارا نکھار ہو، اندرونی ہماری صفائی ہو، اندرونی طہارت ہو، اندرونی پاکیزگی ہو، اور دوسرا ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ 2 پہلو ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، شخصیت کے ارتقاء کے، کہ ہمارے اندر موجود خامیوں کو ہم دور کریں، ہمارے اندر موجود کمزوریوں کو ہم دور کریں، ہمارے اندر موجود نقص کو ہم دور کریں، یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا ہمارے اندر گروتھ ہو، ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے اندر ارتقاء ہو، یہ 2 بڑے پہلو ہیں۔ ماڈرن سوشیولوجی کے اندر اگر آپ پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے، شخصیت کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو 3 چیزوں کے مجموعے کو پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اور ان 3 چیزوں کے اوپر رمضان کس طرح اثر کرتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جو 3 چیزیں جو پرسنالٹی کا مجموعہ کہا جاتا ہے، شخصیت کا جو مجموعہ کہا جاتا ہے، ایک ہے تھاٹ پروسیس، دوسرا ہے ایموشنز اور تیسرا ہے بیہیویئرل پیٹرن۔ یہی 3 چیزیں بن کر کسی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ تھاٹ پروسیس مطلب انسان کا نقطہ نظر، اس کا سوچنے کا زاویہ، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس کا دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر، یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے۔ اور اس کے بعد ایموشنز یعنی انسان کے جذبات ہیں، اور اس کے بعد بیہیویئرل پیٹرنز۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر انسان کی پرسنالٹی کے ان تینوں پہلوؤں پر رمضان اثر انداز کرتا ہے۔ یہ جو تھاٹ پروسیس ہیں، آپ دیکھیں گے کہ تھاٹ پروسیس پہ کس طرح رمضان اثر انداز کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ اس کا بایولوجیکل کلاک ہے، یعنی اس کی زندگی کی ایک گھڑی ہے جو ایک وقت پہ وہ اٹھتا ہے، ایک وقت پہ سوتا ہے، ایک وقت پہ کھاتا ہے، یہ ایک اس کا بایولوجیکل کلاک ہے۔
لیکن آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیں گے کہ جو اس کی شخصیت کے لیے سب سے مشکل ترین چیز ہے وہ اپنے بایولوجیکل کلاک کو چینج کر دیتا ہے. یعنی ایک ایسے وقت میں جبکہ غیر رمضان کے مہینے میں فرض نماز کے لیے اٹھنا لوگوں کے لیے محال ہوتا ہے، لیکن وہ سحری کے وقت میں اپنے نیند کے بہترین اوقات کو وہ تج کر قربان کر کے اٹھ جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کو رمضان اس کے تھاٹ پروسیس پہ افیکٹ کرتا ہے، امپیکٹ کرتا ہے. جیسے رمضان آتا ہے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اب میں ایک ایسے مہینے میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پہ مجھے صبح صبح اٹھنا ہے. خواتین سوچ لیتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے رات میں 3 بجے کبھی اپنی بیوی کو اٹھا کر آپ ڈیکاشن بنانے لگائیے، دنیا کا بڑا چیلنج ہے. لیکن وہ اس طرح اپنے تھاٹ پروسیس کو سیٹ کر دیتے ہیں، اس طرح اپنے ذہن کو منوا لیتے ہیں کہ ہمیں صبح اس وقت اٹھنا ہے. اور پھر رات کی عبادت بڑی مشکل سے کوئی اگر عشاء کی جماعت باجماعت پڑھ لے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہیں جو 20 رکعت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو یہ رمضان ان کے تھاٹ پروسیس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے جو شخصیت کا سب سے بنیادی پہلو ہے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفوس کے تزکیے کی تھیوری میں، آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تھیوری میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کے نقطہ نظر کو بدلا، انسانوں کے سوچنے کے رویوں کو بدلا، انسانوں کے سوچنے کے زاویے کو بدلا. آپ پوری مکی دور کی صورتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی احکامات نظر نہیں آئیں گے. رسول اللہ نے شروع سے اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے توحید کے تقاضوں کے اوپر، عقید آخرت کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بارہا مختلف انداز میں، مختلف تمثیلوں کے ذریعے، مختلف آئیڈیاز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ اس لیے ہے کہ انسان کا پہلے تھاٹ پروسیس بن جائے. اگر اس کا تھاٹ پروسیس نہ بنے گا تو اس کے بعد کے جو چیزیں ہیں اس کے ایموشنز میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کے جذبات تبدیل نہیں ہوں گے. اور اگر اس کے جذبات تبدیل نہ ہوں گے تو اس کا بیہیویئرل پیٹرن ہے، اس کے کام کرنے کے جو طریقے ہیں، جو اس کے افعال ہیں، کام ہے، وہ چینج نہیں ہوں گے. تو رمضان کے مہینے میں پرسنالٹی کا یہ جو بنیادی فیکٹر ہے، پرسنالٹی کا جو بیسک فیکٹر ہے تھاٹ پروسیس، یعنی انسان کا ذہن، انسان کا سوچنا، اس کی فکر، اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، رمضان اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. اب آئیے جذبات اور ایموشنز پر. یہ انسان کی پرسنالٹی کا دوسرا حصہ ہے کہ جب آپ کا ذہن تیار ہو جائے اس کے بعد اسی کے حساب سے جذبات بدلنے شروع ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آدمی کے دل میں گداز آ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھوکے لوگوں کی فیلنگ کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے. عام دنوں میں جس بات کو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ غصہ اسے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام دنوں میں جو بہت جلدی وہ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سیکشولی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے جذبات کو بہت زیادہ اپنے پکڑ میں رکھتا ہے. تو یہ دوسری بڑی چیز ہے جو آپ دیکھیں گے کہ پرسنالٹی کے دوسرے حصے میں رمضان جو امپیکٹ کرتا ہے. پہلے اس کے تھاٹ پروسیس پہ امپیکٹ کرتا ہے، دوسرے اس کے جذبات کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ غیر رمضان کے مہینے میں ہم اتنا صدقہ اور خیرات نہیں کرتے جتنا رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ہم غیر رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے، اتنا زیادہ نیکیوں کے قریب محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پورے جذبات، ہمارے پورے ایموشنز وہ کہیں نہ کہیں ہمارے تھاٹ پروسیس کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں. ہمارے سوچنے کے نظریے کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کو ہم یہ بات بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مقدس مہینہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس مقدس مہینے کی ہمیں تعمیل کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایموشنز پورے اس طرح الائن ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسری بڑی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے جذبات کو بہت اچھا پرسونیفائی کیا ہے، انسان کی پرسنالٹی کو. آپ نے کہا کہ انسان کی نفس کے اندر 4 چیزیں آپ نے بتائی کہ انسان کے اندر ایک کتا ہے، انسان کے اندر ایک سور ہے، انسان کے اندر شیطان ہے اور انسان کے اندر فرشتہ ہے. یہ انسان کے جذبات کو امام غزالی نے بتانے کی کوشش کی ہے. آپ نے کہا کہ انسان کے اندر کا جو کتا ہے وہ بار بار جھگڑنے پر، یہ جتنے آپ وارز دیکھتے ہیں، جھگڑا دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا، امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کا کتا ہے جو بار بار اسے بھونکنے پہ اور لوگوں سے ٹکرانے پہ مجبور کرتا ہے. آپ دیکھیے رمضان کے مہینے کے اندر اس کتے کو ہم سلا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور آپس میں لڑنا جھگڑنا نہ چھوڑے، اس کی بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ نہ ہوا. بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑے تو تم کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو گویا شخصیت کے ایموشنز کے اس کتے والے مظہر کو، یہ ڈاگ والے مظہر کو ہم کہیں نہ کہیں سلا دینے میں ہم بہت زیادہ، رمضان ہماری شخصیت کے اندر بہت مدد کرتا ہے. پھر انسان کے اندر کا جو سور ہے، امام غزالی نے کہا کہ انسان کے جو جنسی خواہشات ہیں اور انسان کے جو سیکشول بیہیویئر سے، یہ پورے سور کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں.
اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کہیں نہ کہیں اس صور کو ہم سلا دیتے ہیں کہ جائز خواہشات کو بھی ہم 12 سے 14 گھنٹے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب بھی ہم نہیں جاتے. تو یہ رمضان ہمارے ایموشنز کے اوپر, ہمارے جذبات کے اوپر بڑا اثر ڈالتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں ہماری پرسنالٹی کے اندر چینج آتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ شیطان, یعنی آپ نے تکبر کو, انسان کے پرائیڈ کو, انسان کے غرور کو تکبر سے آپ نے شیطان سے پرسونیفائی کیا کہ انسان کے اندر ایک شیطان بھی ہے جو اسے بڑاپن, ایگو اور تکبر, اس قسم کے جتنے چیزیں ہیں آپ نے کہا کہ یہ شیطان ہے, اور رمضان کے مہینے میں کہیں نہ کہیں اس شیطان کو بھی ہم سلا دیتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ انسان کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کی جنسی لذات ہوتی ہیں, تو روزے کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کہیں نہ کہیں ہم فرشتے بن جاتے ہیں کہ ہم نہ اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں, نہ ہم کوئی اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں. تو یہ جو دوسرا حصہ ہے پرسنالٹی کا, ایک حصہ ہے تھاٹ پروسیس میں تبدیلی, پرسنالٹی کا دوسرا حصہ ہے جذبات میں تبدیلی, ایموشنز کے اوپر امپیکٹ کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا بڑا حصہ رمضان کے مہینے میں ہمارے تبدیلی کے عنصر میں, تبدیلی کے فیکٹر میں بڑا رول ادا کرتا ہے. اب اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بیہیویئرل پیٹرن, کہ جب آپ کا تھاٹ پروسیس سیٹ ہو گیا, آپ کا سوچنے کا زاویہ سیٹ ہو گیا, آپ کا شعور اور تحت شعور یہ کلیئر ہو گیا, تو پھر آپ کے جذبات اسی طرح بننے شروع ہو گئے. اور تیسرے حصے میں آپ کا بیہیویئرل پیٹرن بس اسی انداز میں ہو جاتا ہے. یہ جو ہم افعال کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ بڑی, آپ دیکھیں گے کہ مصلحین کے اندر, ریفارمرز کے اندر جو آپ بڑی غلطی دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے بیہیویئرل پیٹرن کو چینج کرتے ہیں, سب سے پہلے داڑھی اور ٹوپی پہ فوکس کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کے اٹائر پہ فوکس کرتے ہیں. جب تک آپ انسان کے تھاٹ پروسیس کو چینج نہیں کریں گے, جب تک آپ ایموشنز کو چینج نہیں کریں گے, آپ کا بیہیویئرل پیٹرن بڑی دیر تک نہیں رہتا. رمضان کے مہینے میں لوگ تھاٹ پروسیس کو صرف رمضان تک بناتے ہیں. اگر لوگ سوچ لے کہ ہمیشہ اگر میں رمضان کی طرح زندگی گزاروں, تو یقین مانیے اس کا جسم اسی طرح اس کا ساتھ دے گا جس طرح رمضان میں ساتھ دیتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے تھاٹ پروسیس کے اندر پوری کلیئرٹی کے ساتھ یہی سوچتے ہیں کہ مجھے 30 دن اچھا رہنا ہے, اس لیے ان کی شخصیت بس 30 دن ساتھ دیتی ہے, اور بیہیویئرل پیٹرنز 30 دن ساتھ دیتے ہیں. بعد میں آپ دیکھیں گے عید کے بعد مساجد کا جو حال ہوتا ہے, یا پھر ہمارے نیکیوں کا جو گراف گر جاتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیہیویئرل پیٹرن فالو کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو, ہمارے ایموشنز فالو کرتے ہیں ہمارے تھاٹ پروسیس کو. تو شخصیت میں تبدیلی کے لیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, پرسنالٹی ریفارمیشن کے لیے رمضان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے, رمضان کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس تبدیل ہو جائے, ہمارے ایموشنز تبدیل ہو جائے, اور بالآخر ہمارا بیہیویئرل پیٹرن. ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں گالم گلوچ سے دور رہتے ہیں, ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے پر دست درازی کرنے سے دور رہتے ہیں, ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں غیبت, چغلی اور اس قسم کے برے کاموں سے دور رہتے ہیں, اگر اس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ کو بنا لیں کہ اس مہینے میں جس طرح میں خدا سے ڈرتا ہوں, اس مہینے کے بعد بھی مجھے ڈرنا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جسم اسی طرح ساتھ دے گا. مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقیحات کے اندر ایک بڑا اچھا موازنہ, ایک بڑا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 فیکٹرز کو جوڑ کر بتایا. ایک, آج سے 100 سال پہلے امریکہ کے اندر جو شراب حرام ہوئی, اور آج سے 1400 سال پہلے مدینے کے سوسائٹی میں جو شراب حرام ہوئی. مولانا مودودی نے کہا کہ یہ وہ مدینے کی سوسائٹی ہے سو کالڈ, جس کو یہ لوگ ڈارک ایجز کہتے تھے, یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے. لیکن اس سوسائٹی کے اندر دیکھیے کہ صرف 3 احکامات کی ضرورت پڑی شراب کو بین کرنے کے لیے. پہلے کہا گیا کہ شراب میں فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. پھر کہا گیا کہ نماز کی حالت میں تم شراب نہیں پی سکتے, اور تیسری حالت میں کہہ دیا گیا کہ آج سے شراب بین ہے. اور اس حکم کے نتیجے میں مدینے کی پوری گلیوں میں شراب بہہ گئی. اور مولانا مودودی نے اس کا موازنہ کیا امریکہ کی سوسائٹی سے. آپ جا کر اس آرٹیکل کو پڑھیے, مولانا نے پورا بجٹ ڈالا ہے کہ امریکن سوسائٹی میں 1928 کے اندر US کانگریس بیٹھتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شراب انسانیت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے اور اس کا بین ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے 2 سال کی کیمپین چلائی, ڈاکٹرز کی میٹنگ بلائی, اور شراب کے جتنے ایل ایفیکٹس ہو سکتے, لیور کے اوپر, ہارٹ کے اوپر, لنگس کے اوپر, یہ تمام چیزیں انہوں نے نکالی, اور امریکہ کے پورے بل بورڈز لگا دیے بڑے بڑے, اور ڈاکٹروں کو پورا اس کیمپین کے اندر جوڑ لیا, اور سوشل ریفارمرز کو بتایا کہ کس طرح شراب کے ذریعے خاندان ٹوٹتے ہیں. مولانا نے پورا بجٹ ڈالا ہے, بلینز آف ڈالرز, صرف پوری قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ شراب غلط چیز ہے, انہوں نے خرچ کر دیا. اس کے بعد آخری جو حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ لیگل, کہ اگر تم اب شراب پیو گے, پہلے تو ہم نے شراب سے روکنے کی کوشش کی,
اور اگر تم اس کے بعد بھی شراب پیو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو مولانا مودی جی نے کہا کہ اس کے بعد ان کی وحی نازل ہوئی اور یو ایس کانگریس کے اندر فیصلہ ہوا کہ آج سے شراب حرام ہے. اس کے بعد یو ایس کے اندر 400% شراب کا کنزمپشن بڑھ گیا. جیلوں میں لوگ بیٹھ کر جیلوں میں جانا لوگ گوارا کر لیے. یو ایس کی جیلیں بھر گئی. یہاں تک کہ 5 سال تک مولانا مودی جی کہتے ہیں کہ ان کا شراب کا جہاد چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ یو ایس کانگریس میں بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شراب انسانیت پر کبھی بین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی گٹھی میں بیٹھی ہوئی چیز ہے. مولانا نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس عرب کی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ اجڑ لوگ، جاہل لوگ ہیں، جن کے لیے صرف 3 آیتیں، 3 وحی اور 3 احکامات کافی ہو گئے، اور یہ اپنے آپ کو سو کالڈ ماڈرن سوسائٹیز پوری اپنے پیسوں کے بعد، پورے اس کے فائدے بتانے کے بعد، پوری لٹریٹ اور پڑھی لکھی قوم ہے، اس کے بعد یہ شراب حرام نہ کر سکے. مولانا نے کہا کہ یہ ان کا نقطہ نظر تھا. دنیا کے معاملے میں اس سماج کو معلوم تھا کہ ہمارے لائکس اور ڈس لائکس صرف خدا کے حساب سے ہوں گے، ہماری زندگی کے احکامات دینے والا صرف خدا ہوگا. اس کے لیے اللہ کے رسول نے 13 سال تک ان کی تربیت کی تھی کہ تمہارے زندگی کے معاملے میں چاہے تمہیں کتنی ہی عزیز کوئی چیز ہو، لیکن اگر وہ خدا کے حکم کے خلاف پڑتی ہے تو تمہیں اٹھا کر پھینکنا ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول نے ان کے نقطہ نظر پر، ان کے ویو پوائنٹ پر، ان کے تھاٹ پروسیس پہ کام کیا تھا. اسی کے بعد تو جنگ احد میں، جنگ بدر میں ایک باپ وہاں کھڑا ہوا ہے، ایک بیٹا یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کے جذبات میں ذرا بھی کمی نہیں آئی. تو یہ تھاٹ پروسیس میں تبدیلی، یہ ایموشنز میں تبدیلی اور اس بیہیویئرل پیٹرن میں تبدیلی، یہ انسان کی مکمل پرسنالٹی کے ریفارمیشن میں، انسان کے مکمل پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں اور انسان کے شخصیت کے ارتقاء میں بہت زیادہ اہم ہے. یہ چیز اگر میں اور آپ سمجھ جائیں اور ہمارے تھاٹ پروسیس پر کام کرنا شروع کریں، ہمارے ذہن کو اس حساب سے ہم بنانے کی کوشش کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا 1 مہینہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہوگا، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہماری شخصیت بالکل رمضان ہی کے نہج پر چلنا شروع ہوگی. دوستوں اور ساتھیوں، نفس کے حوالے سے 3 بڑے چیزیں امام غزالی نے بتائے کہ جہاں سے انسان کو اس کا نفس ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے کہا کہ ایک ہے شہوت شکم، یعنی اس کا پیٹ. اس پیٹ کے بہانے امام غزالی نے گناہوں کی لسٹ بنائی پوری، اور بتایا کہ گناہوں کی لسٹ کو آپ میجرلی اگر آپ کلاسیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو شہوت شکم کے اندر یہ پیٹ کے اطراف دنیا کے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز، لوگوں کا ایک دوسرے کے اوپر لوٹنا، قتل کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اس انسان کے چھوٹے سے پیٹ کے لیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گناہ انسان کے اس پیٹ کے لیے، یا بڑی بڑی کاہلی اور نافرمانی اسی پیٹ کے لیے. پھر آپ نے کہا کہ شہوت فرج، یعنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی اس کی بھی شہوت ہے. آج جو پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، بالی ووڈ انڈسٹری ہے، آج جو پوری آپ دیکھیں گے کہ یہ انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ سب انسان کے اس شہوت فرج کو پورا کرنے کے لیے ہے. انسان کے اس اندر کی سیکشول ڈیزائر کو کیا کہنا چاہیے، اس کو، اس کی پیاس بجھانے کے لیے ہے. اور بڑے بڑے دنیا کے خرچے اس وقت آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر 40% ریونیو، یعنی 10 میں سے 4 روپے جو کماتے ہیں وہ پورے گندے ویب سائٹ سے کمائے جاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ صرف آپ گوگل کھولتے ہیں اور آپ کچھ 2-4 ویب سائٹس کھولتے ہیں، لیکن اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر 40% ویب سائٹس وہ ہیں جہاں پہ انسان برہنہ بن کر وہ کام کرتا ہے جو انسان کبھی اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا، اور اس کا بڑا سا حصہ وہیں پہ جاتا ہے. یہ شہوت فرج ہے جس کے اندر انسان پھسل کر گرتا ہے اور اس کی شخصیت پوری تباہ ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا تیسری چیز زبان، کہ یہ تیسری چیز، یہ اگر اس کی شرمگاہ اور اس کے اوپر اس کا پیٹ اور اس کے اوپر اس کی زبان، ان تینوں چیزوں کو میجرلی اگر ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، اور کہیں نہ کہیں رمضان ہمارے اس 3 میجر گناہوں کے سینٹرز کو کنٹرول کرنے میں ہماری بڑی مدد کرتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد اس سینٹرز کے اوپر سے تالا کھول دیتے ہیں. رمضان کے بعد پھر ہمارا پیٹ اور ہماری شرمگاہ اور ہماری زبانیں اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ انسان کی شخصیت کے ارتقاء میں، انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ جو 3 ڈیمیجنگ پہلو ہے، اس کو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر روزہ اور ضبط نفس کتاب کے اندر مولانا نے بہت بڑی اچھی بات بتائی کہ انسان کا نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور گھوڑا، اس کے اوپر انسان یہ ہے کہ آپ اس کو لگام کس طرح کسیں گے. نفس کو قتل کرنا نہیں ہے، گھوڑے کو مار دینا نہیں ہے، رہبانیت اختیار کرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے، جنت میں جانا ہے. آپ نے کہا کہ اس گھوڑے کی اگر لگام انسان نہیں پکڑے گا تو پھر گھوڑا آپ کو راستے سے بھٹکا دے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے چلے گا. اگر کوئی آدمی
ایسے گھوڑے کو جو جس کی لگام ٹوٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے چلتا جائے گا تو وہ گھوڑا کبھی انسان کو منزل پر نہیں پہنچائے گا. تو روزہ کہیں نہ کہیں ہمارے اس نفس کے اوپر ضبط کرنے میں, اس گھوڑے کے اوپر قابو پانے میں, اس کی لگام کو اپنی کنٹرول میں لینے میں بڑی مدد کرتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا سائیکالوجی کا, میش میلو ایکسپیریمنٹ. یہ دونوں قسم کی ریسرچ ہوتی ہیں. ایک ہے لانگیٹیوڈنل ریسرچ. لانگیٹیوڈنل ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ جو 20 سال 30 سال تک چلتی ہے. تو میش میلو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, اس میں 25 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور ان کو ریسرچ میں رکھا گیا تھا. ان کو کچھ چیزیں دی گئی کہ آپ یہ کھائیے کیک کی طرح, بچوں کی خوشی کی طرح, لیکن کہا گیا کہ آپ اگر یہ نہ کھائیں گے تو 1 گھنٹے کے بعد آپ کو اس سے اچھی چیزیں دی جائیں گی. تو ان 25 میں سے 15 بچے وہ تھے جنہوں نے اس کیک کو کھا لیا, لیکن 10 بچے وہ تھے جو 1 گھنٹہ وہ انتظار کرتے رہے کہ اس 1 گھنٹے کے بعد مجھے اور کچھ اچھا ملے گا. پھر اس کے بعد جو 15 بچوں کو ہٹا دیا گیا, وہ 10 بچوں کو رکھا گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں. ان کی وہ ایکسٹرا چیز لا کے رکھ دی گئی, آئس کریم وغیرہ. پھر کہا گیا کہ آپ ابھی بھی کھا سکتے ہیں, لیکن آپ ایک اور دن اگر انتظار کریں گے تو اس سے اچھی چیزیں آپ کو آئیں گی. اس طرح یہ ایکسپیریمنٹ چلتا رہا. لاسٹ میں 5 بچے ایسے بچتے ہیں جو اپنے سامنے موجود چیزوں کو نہ کھاتے ہوئے وہ آگے کے ان کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پلیجرز کا وہ ویٹ کر رہے تھے. وہ جو 5 بچے بچے تھے ان کو 20 سال تک ریسرچ میں رکھا گیا, ان کی زندگی میں چھوڑ دیا گیا اور ان کے تمام ایونٹس کا ایکٹیویٹیز لکھا گیا. تو ان 5 بچوں کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ویژنری لوگ بن کر کھڑے ہوئے, وہ دنیا کے سب سے بڑے انٹرپرینرز بن کے کھڑے ہوئے, وہ دنیا کے سب سے بڑے پالیسی میکرز بن کے کھڑے ہوئے. کہیں نہ کہیں رمضان ہمارے ان خواہشات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ اندر سے اٹھنے والی خواہش کو فوری مکمل کرنا, یہ کہیں نہ کہیں انسان کی شخصیت پہ سے ہمارے کنٹرول کو لوز کرتا ہے. اور ہماری شخصیت کے ارتقاء کے اندر یہ بہت اہم ہے کہ ہم ہمارے نفس کے حوالے نہ ہو جائے. ہمارے نفس کے جائز تقاضوں کو پورا کرنا تو ضروری ہے, لیکن ہمارے نفس کے اندر سے اٹھنے والے جو غیر ضروری تقاضے ہیں, وہ تقاضے جو ہمیں ناجائز طریقوں پر اور حرام طریقوں پر اور اللہ کو ناراض کرنے والے طریقوں پر لے جاتے ہیں, وہ یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ اگر ہم اس پہ کہیں نہ کہیں کنٹرول کریں, اگر یہ ڈسپلن ہماری زندگی میں پیدا کر دیں, تو پھر ہماری شخصیت کا غیر معمولی ارتقاء ہوگا. ہماری شخصیت کو ہم جیسے چاہے بنا سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کے اوپر, کسی نفس کے اوپر اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ اندازہ رکھ لیجئے کہ اگر کوئی ایلون ماسک یا کوئی بل گیٹس یا اس قسم کا کوئی بڑا آدمی اس دنیا کے اندر کوئی حیرت انگیز کارنامہ کر سکتا ہے تو وہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے. ہم اتنی دیر تک اس اسٹرگل کو جاری نہیں رکھ سکتے, بلکہ ہم سبمٹ ہو جاتے ہیں, جبکہ رمضان ایک غیر معمولی ہمیں مدد فراہم کرتا ہے. پھر آخری اپنے گفتگو کے حصے میں آتے ہوئے کہ انسان کو پہچاننے کا ایک سائیکالوجی میں طریقہ یہ ہے کہ وہ کس کی کمپنی اختیار کرتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ انسان کو پہچان سکتے ہیں. بلکہ ایک سائیکالوجسٹ نے کہا کہ مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہونا ہے تو میں اس کے ٹاپ 5 دوستوں کے بارے میں معلوم کرتا ہوں جن کے ساتھ وہ صبح و شام کے اوقات بسر کرتا ہے. اس کے بعد میں اس کی ہو بہو پرسنالٹی بیان کر دوں گا. تو رمضان کے مہینے میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم انٹرنلی ہمارے تھاٹ پروسیس کو, ہمارے ایموشنز کو, ہمارے بیہیویئرل پیٹرن کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, وہیں پہ رمضان ایک اجتماعی ماحول بھی فراہم کرتا ہے. نیکیوں کے اندر ہم جو سبقت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ گھر میں سب روزہ رہ رہے ہیں, مسجد میں سب نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ رمضان کے بعد یہ اجتماعی ہمارا جو ماحول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ اختیار کریں, ہم ایک ایسی ٹیم اختیار کریں جو بار بار رمضان جیسی فیلنگ ہمیں دیتی رہے, جو بار بار ہمارے اپنے کاموں کے مواقع ہمیں فراہم کرتے رہے, ہمارے اپورچونیٹیز فراہم کرتے رہے. اکیلا اس معاملے میں لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے اجتماعیت کا ساتھ لینا, اجتماعیت کا سپورٹ لینا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو انسپائر کرتے رہنا, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے رہنا, جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے اطراف کا جو ماحول ہے کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اوپر اثر انگیز کرتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے اس شخصیت کے ارتقاء میں, شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں, پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں ہم یہ کام کریں. اپنی آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا کہ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کس طرح ہماری پرسنالٹی کو ریفارم کرنے میں مدد دیتا ہے. اب رمضان سے پہلے, رمضان گزرنے سے پہلے, شوال سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہمارے ان تینوں حیثیتوں میں, ہمارے تھاٹ پروسیس میں, ہمارے جذبات میں اور ہمارے بیہیویئرل پیٹرن کے اندر ہم کہیں نہ کہیں تبدیلی لانے کی کوشش کریں
اور اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ہماری شخصیت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری شخصیت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ منزل کا ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر منزل کے آپ سفر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو قرآن کی کچھ آیت اٹھا لیجئے اور متقین کی وہ صفات سامنے رکھ لیجئے جو اللہ کے رسول نے کہا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ لکھ لیجئے اور یہ 15 صفات اپنے اندر آپ نیکسٹ رمضان تک لانے کی کوشش کیجئے۔ آپ جنرلی کہیں کسی قسم کا ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کو کانکریٹ پلان بنانا ہوگا کہ آپ کی شخصیت کو آپ اگلے رمضان میں کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پین پکڑنا ہوگا، 4 چیزیں ہی صحیح اس کو آپ کے تھاٹ پروسیس میں داخل کرنا ہوگا، یا کم از کم یہ آپ اپنی تھاٹ پروسیس میں داخل کر لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، میری زندگی کے اندر کامیابی صرف اسی کی ہے۔ آپ یہ سٹیٹمنٹ لکھ دیں اور بار بار اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں یہاں تک کہ آپ کا تھاٹ پروسیس اس بات کو قبول کر لے کہ اب اس بندے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کے احکامات نہیں چلیں گے، اس بندے کے اوپر اللہ جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے وہ چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جب یہ آپ سٹیٹمنٹس لکھ کے اپنے سامنے رکھ دیں گے تو پھر آپ کے ایموشنز اسی طرح بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوگا، 1 کروڑ روپے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو تھوک کر سود کے پیسے کر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے تھاٹ پروسیس کے حساب سے آپ کے ایموشنز بننا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ آپ کا لو والا، خدا کے ساتھ محبت والا ایموشن آپ کا جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھاٹ پروسیس لیول پہ آپ کا سٹیٹمنٹس کا لکھنا بہت ضروری ہے، اور ان سٹیٹمنٹ کا آپ کے آئینے پہ لگا رہنا، یا آپ کے فون کے اسکرین سیور پہ ہونا، یا آپ کی ڈائری کے فرسٹ پیج پہ رہنا، یا صبح اٹھتے وقت وہ سٹیٹمنٹ کا پڑھنا اور رات میں سوتے وقت وہ سٹیٹمنٹ کا پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ بار بار پڑھتے ہوئے ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ امام غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک چیز میری ماں کی تربیت کی مجھے زندگی پر بہت زیادہ ہیلپ کرتی رہی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جب میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا تو میری ماں مجھے بار بار بلایا کرتی تھی، ہر گھنٹے 2 گھنٹے بلایا کرتی تھی اور مجھ سے کہا کرتی تھی جبکہ میں ابھی 6 یا 7 سال کی عمر کا تھا کہ بیٹا کہو اللہ ایک ہے، اور مجھے واپس بھیج دیتی تھی۔ پھر مجھے بلا کر کہتی تھی کہ بیٹا کہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 سٹیٹمنٹس میں اپنی لڑکپن کی عمر میں نے بار بار یہ سٹیٹمنٹ، پہلے تو میں نے بیزاری سے یہ جملے کہے، لیکن میں کہتے کہتے جب 14-15 سال کی بلوغت کی عمر میں آ گیا تو یہ سٹیٹمنٹ میرے ذہن پر اس طرح چھا گئے کہ میں اپنی زندگی کے کسی بھی کام کی طرف آگے بڑھتا تو یہ سٹیٹمنٹ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا کہ اللہ ایک ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مجھے بہت ہیلپ ہوتی تھی کہ میں گناہوں سے بچ جاتا۔ تو یہ اپنے تھاٹ پروسیس کی تبدیلی، اپنے ظاہر سے زیادہ اندرون کی تبدیلی، اپنے نقطہ نظر کی تبدیلی، اپنے فکر کی تبدیلی، یہ تبدیلی کیے بغیر آپ ایموشنز کی تبدیلی نہیں لا سکتے، یہ کیے بغیر آپ بیہیویئرل پیٹرن کی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور آپ لائیں گے بھی تو ایک دن بڑی مشکل سے تہجد کی نماز پڑھیں گے یا 4 دن تہجد کی نماز پڑھیں گے، 5ویں دن آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ بیہیویئرل پیٹرن آپ کا لانگ لاسٹنگ نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کے ذریعے شخصیت میں انقلاب کے جو بنیادی اصول ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تھاٹ پروسیس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایموشنز پر کنٹرول عطا فرما، ہمارے بیہیویئر پر کنٹرول عطا فرما۔ اللہ یہاں پہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پہ سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔